بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 1982 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ اس حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ چند نکات اس میں اور بیان کرنے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ وہی حضرت انس ہیں کہ جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم کے پاس گئے، یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ والدین ہیں، اور وہ آپ کے پاس کھجوریں اور گھی لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا گھی اپنی مشک میں ڈال لو، یعنی واپس ڈال دو، اور اپنی کھجوریں اپنے برتن میں رکھ لو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ گھر کے کونوں میں سے ایک کونے کی طرف گئے یا ایک جانب کی طرف گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے حضرت سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک خاص بچہ ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کا خادم انس ہے۔ پھر آپ نے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی میرے لیے دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو مال اور اولاد عطا فرما اور اس کو برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھے میری بیٹی امینہ نے حدیث بیان کی، یہ پیچھے تعلق ہے، حضرت انس نہیں کہہ رہے ہیں، ایک راوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری بیٹی امینہ نے حدیث بیان کی کہ جب حجاج بصرہ میں آیا تو میں اپنی پشت سے، حضرت انس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پشت سے پیدا ہونے والے 120 اور چند بیٹوں کو دفن کر چکا تھا۔ یعنی 120 تو کنفرم یاد تھے، کچھ زیادہ بھی تھے تو اس کو کہا 120، اور اس سے تھوڑے سے زیادہ 120 بیٹے ان کو اپنے ہاتھوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دفنایا ہے۔ تو چند چیزیں دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم کے پاس گئے، اس وقت حضرت ابو طلحہ گھر پر نہیں تھے، تو اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لیکن مطلقاً ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور فرض کر لیں کہ اس وقت جو مرد حضرات ہیں گھر میں نہیں ہیں اور قریبی رشتہ داری ہے، کچھ ہے، تو پھر پردے میں رہ کر کوئی شخص ڈرائنگ روم وغیرہ میں جیسے دروازہ کھول دیجیے، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، ابھی آنے والے ہیں، تو پھر آپ جیسے بیٹھ گئے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس وقت ہو، اچھا، اور اس میں ضروری یہ ہے کہ جو شوہر اگر اس بات کو سنے تو ناراض نہ ہو۔ اس لیے اگر فرض کر لیں زوجہ کو گمان ہے، کوئی زوجہ کا قریبی دوست آ گیا ہے یا اس کا باس آ گیا ہے یا اور کوئی ہے، تو زوجہ کو چاہیے اپنے شوہر کو کال کر کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دو اور پیچھے ہٹ جاؤ، ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں گے، میں آ رہا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ان کو وہ شوہر کی اجازت سے بٹھا سکتی ہیں، نمبر 1۔ یا نمبر 2، پہلے سے ہی ان کے ہاں یہ رواج چلتا ہے کہ اگر کوئی قریبی مہمان آتا ہے یا اہم مہمان آتا ہے تو شوہر اس پہ بالکل ناراض نہیں ہوتا، اور زوجہ شوہر کے مزاج اور مرضی کو سامنے رکھ کر ان کو بٹھا لیا کرتی ہیں، سامنے آئے بغیر پردے میں رہ کر، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت وہی ہے کہ اگر شوہر کی ناراضگی کا خوف ہو تو پھر زوجہ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی نامحرم کو اس کی غیر موجودگی میں احتیاط کے ساتھ بھی اندر بٹھائے، کیونکہ یقینی سی بات ہے شوہر کو پتہ چلے گا یا وہ آ کر دیکھے گا تو شدید قسم کی گھر میں لڑائی جھگڑا ناراضگی کا امکانات ہیں اور بدگمانیاں خواہ پیدا ہوں گی۔ ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ اب یہاں ہے، اچھا، اب اس میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فرض کر لیں کوئی معظم دینی ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی استاد ہیں، دینی استاد، وہ اپنے شاگرد کے گھر، شیخ اپنے مرید کے گھر گیا، عالم مفتی اپنے کسی عقیدت مند کے گھر میں گئے اور پتہ چلا کہ جو وہ گھر پر نہیں ہیں، تو افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ واپس آ جایا جائے۔ جب نہیں ہے گھر میں مرد تو پھر عورت کے تنہائی کے اندر چاہے گھر بڑا ہو جانا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر بیٹھ جاتے ہیں تو گھر نہیں، ہاں، غلطی خرابی کب پیدا ہوگی کہ خدا نخواستہ ایسی حدیثوں کو بنیاد بنا کر کوئی جعلی قسم کا پیر یہ کہے کہ دیکھیں نبی کریم بھی تو تشریف لے گئے تھے، شوہر نہیں تھے، ان کی سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سرکار گھر میں گئے ہیں، تو پیر اور مریدنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کے استدلالات وہی کرے گا جس کے دل میں شیطان یا چور ہوگا
اس لیے کہ نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت نہیں کروایا کرتے تھے۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ کبھی بھی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر سرکار نے بیعت نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیر اور مریدنی کا بالکل پردہ ہوتا ہے، اگر وہ نامحرم ہیں تو نامحرم ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ پیر اور مریدنی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی بچیوں کو اپنے سامنے نہیں بٹھا رہے تو پھر عام آدمی کو کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ دوسرا، میں نے شروع میں ایک لفظ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ روحانی والد ہیں۔ آپ اگر کچھ ایسا معاملہ سامنے آتا بھی ہے، اس قسم کے افعال و اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہوگا، بلکہ قول مبارکہ دلیل ہوگا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ امت کو قولی تعلیم کیا دی ہے۔ اگر قولی تعلیم یہ ہے کہ سرکار نے جیسے پردے کا حکم فرمایا، نامحرم کے آنے پہ اظہار غضب فرمایا، جیسے ایک مرتبہ سرکار یعنی نامحرم محسوس ہونے پر اظہار غضب فرمایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرد کو بیٹھے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ فرمایا عائشہ یہ کون ہے؟ عرض یا رسول اللہ یہ میرے دودھ شریک رشتہ دار ہیں، یعنی ہم نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو ہر شخص یہ اچھی طرح غور کر لے کہ کس وقت کس عمر میں ماں کا دودھ پیا ہے۔ الفاظ دوسرے ہیں لیکن میں اس کا مفہوم آپ کو آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جیسے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر بچہ 2.5 سال کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے، اپنی عمر کے 2.5 سال کے اندر اندر، تو اس عورت کے تمام بچے اس کے رضائی بھائی بہن بن جائیں گے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے سگے بچے سگے بھائی بہن ہوتے ہیں ایسا ہو جائے گا۔ لیکن دودھ پلانے کی مدت بہرحال 2 سال ہے، 2 سال کے بعد سگی ماں بھی اپنے بچے کو ایک گھونٹ دودھ پلائے گی تو حرام ہوگا۔ اب اس کے پیچھے دلائل ہیں کہ مفتی صاحب یہ فرق کیوں ہے، دلائل ہیں، وہ یہاں پر دلائل کا بھی ٹائم نہیں ہے، نہ یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پر پہلے کافی کلام کیا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال، لیکن فرض کر لیں اگر کوئی بچہ 2.5 سال کی مدت میں بھی ماں کا کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت یعنی دودھ پلانے کا رشتہ قائم ہو جائے گا، وہ عورت اس کی ماں کی مثل ہو جائے گی اور اس عورت کے بچے اس کے بھائی بہن کی مثل ہو جائیں گے، بالکل ایسے جیسے سگے بھائی بہن۔ تو یوں پھر نبی کریم نے سمجھایا، تو دیکھیں سیدہ عائشہ کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکار جلال میں تشریف لے کر آئے، تو یہ صورتحال اس کا مطلب ناپسند فرما رہے ہیں نا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جائے اور اپنا دین سے وابستگی کے معاملے کو یہ سمجھنا کہ آپ شریعت کو ہم جس طرح چاہیں توڑ موڑ کے اپنے حق میں پیش کر لیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور جتنے میرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی کی بزرگی جب دائرہ شریعت کو پھلانگ جاتی ہے تو وہ بزرگی نہیں رہتی، اسے شیطانیت تو کہہ سکتے ہیں، بزرگی وہ نہیں رہتی ہے۔ بزرگی اس وقت تک رہے گی جب تک سامنے والا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کا پابند ہوگا۔ شریعت کا پابند بزرگ ہوتا ہے، نہ کہ شریعت کو پھاڑ کر اور پھلانگ کے باہر نکل کر اور ہر قسم کی خلاف شرع حرکتیں کر کے بزرگ بن جائے۔ یہ پھر ان لوگوں کا بزرگ ہوتا ہے کہ جو بزرگی حقیقتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں جانچنے پرکھنے کے عادی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے پورے کرنے والے کو یا اس کا وسیلہ بننے والے کو بزرگ کہتے ہیں۔ کسی کے بچہ نہیں ہو رہا، بے عمل قسم کے جاہل قسم کے شخص نے الائچی دے دی، الائچی کھلاؤ اپنی بیوی کو، الائچی کھلائی، اب اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پریگننٹ ہو گئی عورت یا بچہ پیدا ہو گیا کچھ عرصے بعد تو جی وہ بس مرید ہو گیا، جی میں تو حضرت کا مرید ہو گیا ہوں، الائچی والی سرکار ہو گئی۔ ارے بھائی وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، اور جب آپ کو سمجھایا جائے تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ جی بزرگوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ اچھا، یعنی نبیوں پہ ایسا کوئی رنگ نہیں چڑھا، صحابہ کرام نے اس رنگ کو اختیار نہیں کیا، بڑے بڑے اکابر اولیاء اعظام اس بے عملی کے رنگ سے بالکل خالی نظر آتے ہیں۔ یہ نیا آ گیا کہ اللہ اس کے رسول کی تمام تر مخالفتیں کر کے بھی پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ رنگ میں۔ اس لیے ہمارے عوام کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی بہت زیادہ قابل گرفت ہوں گے۔ تو آپ ان کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں اور گھی لے کر آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں مہمان آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنا، اچھا کھانا ان کے سامنے رکھنا، یہ صحابہ کی سنت رہا ہے۔ ہمیں بھی اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور خصوصاً اگر معظم دینی آ جائیں تو خاص طور پر ان کے لیے اہتمام کریں، کیونکہ نیک لوگوں کو جب آپ کھلاتے ہیں اور خصوصاً دین کا بڑا کام کرنے والے کو کھلاتے ہیں، جتنا آپ کا کھانا اس کے جسم میں جا کر توانائی میں بدلے گا
اور وہ توانائی اللہ کے دین کے کام میں استعمال ہوگی، آپ کے لیے اتنا ہی بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے سمجھایا، پہلے پہچان ہے، وہ صاحب علم ہونا چاہیے، صاحب تقوی ہونا چاہیے، عبادات پہ استقامت پذیر ہونا چاہیے، شریعت کو فالو کرنے والا ہونا چاہیے، تو وہ بزرگ ہے۔ یہ نہیں کہ جو یہ ابھی میں نے مندر کشی کی، چلتے پھرتے بزرگ بنے ہوئے ہیں، جو مالائیں یہاں مالائیں لٹکائی ہوئی ہیں، زلفیں کندھوں سے نیچے ہیں، داڑھی غائب ہے، انگوٹھیاں اتنی ساری چڑھائی ہوئی ہیں، ڈنڈے ہاتھ میں ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، صاحب کالا سا جبہ پہنا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے، جی یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ کہاں پہنچا ہوا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہاں تک پہنچا ہوا ہے یہ۔ تو ایسوں کو بزرگ سمجھ کے گھر میں بٹھائیں، خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور مطلب گندی حریص نگاہوں سے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور غلط قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ظاہری جبوں سے اور مالاؤں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ایسی مالائیں پہنی تھیں، صحابہ کرام نے پہنی تھی، کسی ولی کا بتائیے آپ، بس آپ کو کتابوں میں نظر آ جائیں گے فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا۔ ان واقعات کو بنیاد بنا کے آپ شریعت کو سمجھیں گے اور دین کو سمجھیں گے اور ان سے بزرگی کا اندازہ کریں گے؟ نہیں، بزرگی کا اندازہ قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے۔ اسٹینڈرڈ ہمارا معیار قرآن و حدیث ہے، نہ کہ کسی ایک عام کتاب جس کے راوی کا بھی کچھ نہیں پتہ، کس راوی نے اس کو بیان کیا، مجہول قسم کے روات کے اوپر مشتمل اس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے نزدیک شریعت سے اہم ہیں۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بعض ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ وہ اس واقعے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، آپ قرآن کی آیت پیش کریں، بولے گا تمہیں نہیں پتہ فقیر کون ہوتے ہیں، ہاں اس کو پتہ، یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا، ابھی باہر نکلا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ملا ہے، اس سے پوچھو کہ بزرگی کیا ہوتی ہے، الف ب آتی نہیں، اے بی سی آتی نہیں، یہ بزرگی جانتا ہے، اور آپ کو ثابت کرے گا کہ آپ کو بھی فقر کے بارے میں نہیں پتہ، روحانیت کے بارے میں نہیں پتہ، فقراء کون ہوتے ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ تو میں اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ہماری عوام لٹ رہی ہے، مال جا رہے ہیں، عزتیں خراب ہو رہی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان غلط لوگوں کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو جو واقعی بزرگ اس کو آپ بالکل کھلائیں پلائیں۔ اور تو وہ کہتی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ گھی کو اپنی مشک میں ڈال لو اور اپنی کھجوریں برتن میں رکھ لو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے پہلے یہ تو سمجھایا تھا تھوڑا سا، کہ اگر آپ حالت روزہ میں ہیں، اگر میزبان کے دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اس کی دل آزاری کا اندیشہ ہے، تو بالکل آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اگر نفلی روزہ ہو تو، اور آپ کھا لیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا برا نہیں مانے گا، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ بتا دیں میں روزے سے ہوں، وہ اگر برا نہیں مانے تو ٹھیک ہے، بعد میں کھا لیں یا پھر نہ کھائیں، افطار تک اگر آپ نہیں رکے ہیں تو یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی۔ سرکار جانتے تھے کہ نہ ان کی دل آزاری ہوگی، نہ برا مانیں گے، بلکہ سرکار کا وہاں ٹھہرنے کا ارادہ بھی تھا۔ تو سرکار نے فرمایا میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ گھر کی جانبوں میں سے ایک جانب گئے، پھر آپ نے نفل نماز پڑھی۔ تو یہ میں نے جانبین سے ایک طرف سے تو بار بار سمجھایا ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بزرگ آئیں تو ان سے اگر ٹائم ہو، مکروہ وقت نہ ہو، ان کا موڈ بھی دیکھ لیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کوئی دین کی بات بتانا، علم کی بات بتانا، آپ کے جو حضور آئیے ذرا نماز تو پڑھیے، ایسا بھی نہ کریں، دیکھیں ان کا موڈ دیکھیں، اگر تیار ہیں تو پھر 2 رکعت نماز نفل چاہے پڑھوا لیں، برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بزرگ ہیں، اگر ان کے پاس ٹائم ہے، موڈ بھی ہے، اور کوئی شرعی قباحت اس میں نہیں ہے، کیونکہ میرے نزدیک علم کی 2 باتیں بتانا اس طرح کے سینکڑوں نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے جب ہم کسی گھر میں جائیں تو میں چاہتا ہوں لوگ زیادہ سے زیادہ ہم سے علم سیکھ لیں، جو کہ بہت ہی کم میری خواہش پوری ہوتی ہے۔ آج کل تو سیلفیوں کا آ گیا ہے، آپ ہاسپٹل میں بھی جائیں گے نا اور بیمار ہوں گے، وہ سب ایک سیلفی، کہ بھائی بیمار چہرے کے ساتھ، اور یہاں پہ تم یہ کھینچو گے پیچھے اگر ہاسپٹل ہے تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو گئے کام سے، کہاں کہاں فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہیں پر بھی بیٹھ جائیں آپ، کہیں پر بھی، میں ایک بینک میں گیا، وہاں ایک صاحب مل گئے، اب وہ ماسک منہ پہ چڑھایا ہوا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے کمپلسری ہے، تو وہ جی ہمارے سے ایک سیلفی، بھائی اس نقاب کے اندر کیا چہرہ نظر آئے گا؟ تو اسی طرح جہاں پر بھی جا رہے ہوں روڈ پر ایک سیلفی، میں اس سے بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتا ہوں۔ میں ایک جگہ گیا، وہ مسئلے کوئی نہیں پوچھ رہے، 20-25 آدمی، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ میری الگ الگ تصویر آنی چاہیے، کیونکہ وہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اب ایک آ کے بیٹھ گیا، وہ چلا گیا، دوسرا آ کے بیٹھ گیا، بھئی گروپ بنا لو نا آپ، چلو کھنچوانے گروپ فوٹو کھنچوا لو، نہیں ایک ایک۔ تو 2-3 تک تو میں برداشت کرتا رہا، اس کے بعد پھر میں نے خوب ٹھیک ٹھاک ان کو لیکچر دیا کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر مہمان آپ کے پاس آیا ہے، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہے تو علم سیکھیں نا، یہ موقع کبھی کہاں ملے گا؟ آپ صرف یہ شو بھگارنے کے لیے، دیکھو میں فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ دیکھو، اور اپنے فیس بک پیج پہ ڈالنا، بس یہ شو مارنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ جو فلاں سے میرے کچھ قریبی تعلقات ہیں، دیکھیے کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ علم سیکھیں۔ تو یہ میری اپنی میری سوچ ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ کے گھر کی جانبوں میں سے ایک جانب میں گئے اور آپ نے نفل نماز پڑھی۔
پھر آپ نے حضرت ام سلیم ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ تو نماز کے بعد دعا کرنا یہاں سے بھی ثابت ہوا۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی فرض نماز کے بعد کبھی سرکار نے دعا کی ہے؟ سرکار نے بہت دعائیں کی ہیں، یہ مطلب یہ کہ باقاعدہ آپ یہ چاہیں کہ ہر چیز کو جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسی دلیل حاصل ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بالواسطہ کسی چیز کے لیے کوئی شے دلیل بنتی ہے، ایک بلا واسطہ بنتی ہے۔ بہت سے جیسے جنازے کے بعد اگر فرض کر لیں کہ اجتماعی دعا آپ کو کہیں نظر نہ آئے، فرض کر لیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ناجائز ہو جائے گی؟ کس نے آپ کو ضابطہ بتا دیا؟ نبی اب اس کی جو یعنی بالواسطہ یا یہ کہہ لیں کہ براہ راست اس کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں کثرت سے مانگنے کی ترغیب دی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے تحت شامل ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر ابھی میں دعا مانگ لوں اور کہوں آپ سب بھی دعا مانگیں، بتائیے یہ ثابت ہے؟ بتا دیں کہیں پر؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ناجائز ہے میں جو دعا کر رہا ہوں؟ اگر میں ہر درس بخاری کے بعد دعا کرنا شروع کر دوں، کیا اس کو ناجائز کہیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت دعا کا فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جیسے مغز نکال دیں تو شے بیکار، اسی طرح عبادت یعنی امپورٹنس سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ دعا تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور سرکار نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی ترغیب دی ہے، تو یہ تمام پھر اسی کے تحت آئیں گے جب تک کہ کوئی ممانعت نہ ہو۔ اگر سرکار نے منع فرمایا ہو کہ یہاں یہ دعا نہ کرنا، پھر ٹھیک ہے، اور جب نہیں ہے تو اسی کے تحت آئیں گے۔ تو یہ اصول ہوتے ہیں۔ کچھ مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب علم سے وابستگی کے دعوے کے باوجود ان ضابطوں کو بغیر سمجھے عوام الناس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک خاص بچہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کون ہے؟ کہا وہ آپ کا خادم انس ہے۔ تو گویا کہ ان کی ریکویسٹ کا مقصود یہ تھا، یہ تعارف کا مقصود یہ تھا، وہ خادم انس تو سرکار جانتے ہی تھے، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر گھر میں آپ کے اولاد میں کوئی بچہ دینی فضیلت رکھتا ہو تو وہ دوسروں سے خاص ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر باعمل حافظ ہے آپ کا ایک بچہ، میں نے باعمل کی قید اس لیے لگائی کہ اگر بے عمل حافظ ہے، خالی قرآن کے 30 سپارے یاد کر لیے، عمل بالکل نہیں کرتا ہے، نماز قضا کرتا ہے، داڑھی غائب، لڑکیوں کے چکر میں پھرتا رہتا ہے، اس حافظ کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو سزا ملے گی بہت شدید قسم کی بے عملی کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حافظ قرآن اور باعمل ہو، اسی طرح اور فضیلتیں۔ تو یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں اس بات کو کمپلیٹ کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب